السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ پچھلی نشست میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے معاملے میں، مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اسی طرح اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آیات ربانی کے ذریعے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی مرتبہ آپ نے وزٹ کیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، جیسے سورہ فاتحہ میں بتلایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اٹل فیصلہ ہے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگرچہ کہ کوئی کسی مکتب فکر سے کسی کا کچھ تعلق ہو تو ترجمے میں کچھ تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن متن کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یا پھر ناظرین و سامعین، اس فقیر کو اگر جانتے ہیں تو وہ نسبت جامعہ نظامیہ کی ہے، وہ نسبت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان، جو شہزادے فاروق اعظم ہیں، وہ نسبت فاروقی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے جامعہ نظامیہ مادر علمی کے کسی عالم نے نہیں کیا، کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا۔ اور اس فقیر کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں نقشبندی بھی لکھا جاتا ہے، تو مطلب سلسلہ نقشبندیہ کے کسی بزرگ نے بھی اس کو لکھا نہیں، ترجمہ کیا، جو ترجمہ ہے اسی کو بتلایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا، کب فرما رہا؟ جب بندہ حالت نماز میں، کیونکہ سورہ فاتحہ سوائے نماز جنازہ کے ہر وہ نماز کی ہر وہ رکعت میں پڑھے جانے والی سورت، چاہے نماز جہری ہو یا سری، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، قضائے عمری ہو یا صلاۃ الحاجت، غرض کی کوئی نماز، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کے آپ کی نماز انکمپلیٹ نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ بمسٹیک سہون اگر بھول جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو سکتی ہے۔ تو جب بندہ حالت نماز، عام طور کی بات نہیں کر رہا ہوں، حالت نماز، کیونکہ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کسی نبی اور رسول کے لیے نماز نہیں ہوتی۔ درود و سلام ہو سکتا ہے، منقبتی کلام ہو سکتا ہے، لیکن نماز صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے۔ اس بات پر ہر مکتب فکر کا ایمان و ایقان ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان پڑھتا ہے،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जुमला कहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा, बंदे तेरी इबादत मेरे पास है, तेरी दुआ को मैं सुन लिया, तू मुझसे मुस्तजाब है, तू मुझसे इस्तिजाब कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है। लेकिन है बंदे, सारे जहानों का खालिक व मालिक हूँ, लेकिन सारे जहानों में मेरे महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुझे ज्यादा मोहब्बत है, मुझे ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए मैं अपने नबी के रास्ते पर चलने की तलकीन तुझे कर रहा हूं। और सिर्फ नबी की बात नहीं, क्यों? अब मुझ जैसे नादान अगर होंगे तो कहेंगे कि नबी तो है नहीं, हम किसके रास्ते पर चले? तो क़यामत तक आने वाली नस्लों में, आने वाले जमानों में मेरे रब ने नबी से मोहब्बत इस तरह जाहिर की कि नबी का नक्श कदम तादम क़यामत चलता रहेगा। कैसे? सूरह फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, मौला हमें सीधी राह चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह चला जिन पर तूने अपना इनाम व इकराम नाजिल फरमाया। अब कौन है? जैसे हमने बतला दिया, हमने सुना, हर बेटा अपने बाप की तारीफ करेगा, हर बेटी अपनी माँ की तारीफ करेगी, हर शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ करेगा, हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करेगा कि इनाम याफ्तेगान है, फला है, नौज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह। किसी पर कोई तंज मकसद नहीं है, पीराने तरीक़त पर या असातिज़ा अजिल्ला पर या वालिदैन करीमैन में, किसी की कोई एतराज मैं नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुरान के जरिए बता रहा हूँ। चौथे पारे में बताया जा रहा, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने अपने इनाम याफ्तेगान बंदों को 4 हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह के इनाम याफ्तेगान बंदे वो हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया। मिनन नबिय्यीन, पहला तबका, पहला ग्रुप से मतलब आज की ग्रुप बंदी नहीं, पहला तबका, पहली जमात, पहले खुश नसीब बरगजीदा बंदे, अंबिया व रसूल मिनन नबिय्यीन। दूसरे नंबर पर आते हैं सिद्दीकीन। सिद्दीकीन इसका माना अगर अरबी ग्रामर के एतबार से कहा जाए तो सच्चा आता है, लेकिन सच्चे कौन हैं? कुरान बता रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। सिद्दीकीन सहाबा, असहाब रसूल व शुहदा। तीसरे नंबर पर आ रहे हैं शुहदा। शुहदा बदर के भी हैं, शुहदा हुनैन के भी हैं, शुहदा उहद के भी हैं, शुहदा करबला के भी हैं, शुहदा तमाम गज़व इस्लामी जंगों और गज़वात के भी हैं, शुहदा आज के पीरियड में फी ज़माना अगर कोई बंदा अपनी जान को कुर्बान करे इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, दीन के नाम पर, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, और उसके दिल में राई दाने के बराबर ये नीयत ना हो कि लोग उसको गाजी कहें, लोग उसको शहीद कहें, बस उसके दिल में ये नीयत हो कि अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, मेरी जान के बदले इस्लाम की हिफाजत हो जाए, मेरी खून के बदले कुरान की हिफाजत हो जाए, मेरे सर के बदले मिंबरे रसूल की हिफाजत हो जाए, अगर उसके दिल में ये नीयत हो, यकीनन वो भी शुहदा की फेहरिस्त में शामिल हो जाए। चौथे नंबर पर वस्सालिहीन, ये भी अरबी ग्रामर के एतबार से लोग माने बताते हैं नेक। हर नमाज पढ़ने वाला नेक होना जरूरी नहीं है, हर रोजा रखने वाला नेक होना जरूरी नहीं है, हर ज़कात देने वाला नेक होना जरूरी नहीं है, हर हज करने वाला नेक होना जरूरी नहीं है। फिर नेक कौन है? तो कुरान कहता है नेक से मुराद औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के महबूबीन हैं, अल्लाह के रफीक हैं। ये सिलसिला कल सुबह क़यामत तक
چلنے والا ہے. یعنی انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہوا, صحابہ کا سلسلہ ختم ہوا, شہداء کا سلسلہ چل سکتا ہے اگرچہ کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو. اولیاء کا سلسلہ چل سکتا ہے اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو فنا فی شیخ, فنا فی رسول اللہ, فنا فی اللہ کی منزلیں طے کر کے اس مقام کو حاصل کر لے, قطب ابدال بن سکتے ہیں. تو ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہم مانگ رہے ہیں. کہاں مانگ رہے ہیں جناب والا؟ بالکل آخری بات بتا رہا ہوں کہ ہم نماز سے ہٹ کر مانگتے ہیں تو وہ الگ صورت ہے, لیکن ہم تو وہاں مانگ رہے ہیں جہاں رب ہمارے سامنے ہے, ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں. اور سجدے میں, رکوع میں, قاعدے میں, قومے میں, جلسے میں نہیں. جلسے سے مراد جہاں تقریریں ہیں وہ جلسہ نہیں, دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس بیٹھک کو جلسہ کہتے ہیں. کوئی اور رکن نہیں ہے. رکن وہ ہے جو قیام ہے, جہاں پر ہاتھ باندھ کر با ادب کھڑے ہیں, با ادب کھڑے ہیں, رب کے حضور میں ہیں, رب ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم رب کے سامنے, یہ تصور ہمارا ہے. تو اس حالت میں رب سے کہہ رہے ہیں, رب ہم سے کہلوا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنا خود خدا رب العالمین کی تعلیم و تربیت ہے, خود خدا کا درس ہے. اگر اس سے کسی کو اختلاف ہو تو ان باتوں کو اپنی جگہ محفوظ کر لیں, سوشل میڈیا پر پرچار کرے بغیر یا پھر کسی گروپوں میں پرچار کرے بغیر ان باتوں کو محفوظ کر لیں. میدان محشر میں رب کے سامنے فیصلہ ہوگا, کیونکہ میں کسی مفتی, کسی میرے پیر و مرشد کے اقوال کو لے کر بات نہیں کر رہا ہوں, خدا کے کلام کو لے کر بات کر رہا ہوں. تو خدا کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا. خدا کا کلام میں نے پڑھ کر سنایا, اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے تو میدان محشر کا انتظار کریں, ان باتوں کو محفوظ کر لیں. انشاءاللہ وہاں پر بھی میں جواب نہیں دوں گا, میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں, خدا ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین کے تصدق میں ہمارے جان و مال کی, ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما, 5 وقتہ نمازی بنا دے, قرآن کا قاری بنا دے, دین اسلام کا مجاہد بنا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد نزل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.